ایک اور صحابی رسول، ان کے واقعہ کی طرف آپ کو اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حسن اخلاق کو کس طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے۔ بخاری شریف کی جلد اول میں کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں صحائح ستہ میں یہ مختلف عنوان کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں، جن میں مضمون یہ وارد ہوا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ شادی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ شادی کر لی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جابر لگتا ہی ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ آپ نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا غیر کنواری سے نکاح کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے غیر کنواری یعنی کہ مطلقہ یا بیوہ لڑکی سے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر اچھا تو یہ تھا کہ تو کنوارا ہے، تو جوان ہے، ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتا، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے، وہ آپ سے فائدہ اٹھاتی، آپ آپس میں کھیل کود کرتے، آپ کو لطف آتا، زندگی کا زیادہ مزہ آتا۔ ایک طرف کنواری لڑکی، ایک طرف بیوہ مطلقہ لڑکی۔ تو سنیے گا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ اس بڑی قربانی، چھوٹی قربانی نہیں ہے کہ انسان کا شباب ہے، جوانی ہے، عمر کے تقاضے ہیں اور فطری تقاضا ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے شادی کی جائے۔ تو میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوا رہا ہوں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کرنے کو تو کنواری لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، لیکن میرے باپ وفات پا چکے ہیں اور میری 7 بہنیں ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں، جن کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 7 بہنیں ہیں، والد وفات پا گئے، تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے کنواری کے بجائے غیر کنواری لڑکی سے نکاح کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو ان بچیوں کو کون سمجھاتا، ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی اس لیے دی ہے، میں نے اس لیے یہ قربانی دی ہے کہ میری بہنوں کی یہ دیکھ بھال کرے، ان کے تربیت کرے، ان کو سنبھالے، ان کو سمجھائے، ان کی پرورش کرے۔ تو دیکھیں صحابی رسول ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، صرف کیا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ ادھر دیکھیں ہمیں عمومی طور پہ حسن اخلاق کی مثال تو مل رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت جابر نے سمجھا دیا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے بہنیں عطا کی ہیں، رحمتیں عطا کی ہیں، وہ بہنیں جو آپ کی خوشی میں، غمی میں ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ رہتی ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، آپ کے جوتے پالش کرتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، آپ تو نواب بن کے آ کے چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور نواب بننا بھی بڑی ایک شان ہوتی ہے کہ گھر میں بہنیں ہو، ماں ہو، بیٹیاں ہو، پھر ہی بندہ چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، نہیں تو پہلے جانا پڑتا ہے، پکانا پڑتا ہے، کسی ملازم کو رکھنا پڑتا ہے، خود برتن میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بہنوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کی عزت کرے، احترام کرے، ان کو بڑے مہمانوں کی طرح رکھیں گے تو گھروں میں مہمان ہوا کرتی ہیں، یہ تو پیدا ہی ہوتی ہے کسی اگلے گھر میں جانے کے لیے، ان کے پیدا ہوتے ہی باپ تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے جمع پونجی شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو ہم نے اگلے گھر میں بھیجنا ہے، تو اپنی بہنوں کو بڑے لاڈ سے رکھا کریں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا کہ اگر کوئی تقاضا آ گیا تو حسن اخلاق کو اپنے سامنے رکھنا ہے، حسن اخلاق کو مد نظر رکھنا ہے۔